لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درس جو ہے وہ تفسیر قرآن مجید ہے. اس میں ہم سورہ حمد کی جو ہے وہ تفسیر کی طرف رجوع کریں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے کہ سورہ حمد میں کون سا سر ہے، کون سے راز اور کون سے پیغامات جو ہے ہمیں اس سے ملتے ہیں. تلاوت کرتے ہیں سورہ مبارک حمد کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ سورہ حمد میں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں اپنی نماز سے واجب میں، اور تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو اہل سنت اور اہل شیعہ کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے. ہمارے مبطلات نماز میں سے ایک نماز کو باطل کر دینے والی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد آمین کہنا، اس نیت سے کہ وہ جائز ہے اور صحیح ہے یہ کہنا. خوب، اگر کوئی سورہ حمد کے بعد نماز میں آمین کہتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. یعنی مبطلات نماز میں سے ہے یہ. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ سورہ حمد کے اختتام پر یعنی اگر کہنا چاہیے مثلا الحمد للہ رب العالمین، سورہ حمد کے اختتام پر الحمد للہ رب العالمین کہنا چاہیے، وہ اچھی چیز ہے. خوب، لیکن آمین کہنا کیا ہو جاتا ہے؟ نماز کو باطل کر دیتا ہے. خوب، یعنی وہ جو مثلا تقیے کی حالت میں اگر ہوتے ہیں یا غلطی سے اگر کہہ دیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے یعنی نماز میں اگر کسی نے تقیے کی کوئی حالت میں ہے یا اگر کوئی غلطی سے آمین کہہ دیتا ہے نماز میں، تب جو ہے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، کوئی اشکال نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے آمین کہنے کا سورہ حمد کے بعد نماز میں. خوب، اس کی طرف ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں خدا کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین. کل عالموں کے پرورش کرنے والے خدا کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. یعنی الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے ہر طرح کی، یعنی ہر طرح کی تعریفیں ہیں. کس کے لیے؟ رب العالمین. رب یعنی پالنے والا ہوتا ہے، عالمین کا پالنے والا یعنی پرورش دینے والا. خم الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں صفتیں جو ہے وہ سیم نہیں ہیں. خوب، یہ ایکسٹریم لیول پہ جو کوئی چیز چلی جاتی ہے، بالکل اوج والی صفت جسے کہی جائے بہت زیادہ، یعنی رحمان اور رحیم. خوب، کہ جو ابھی بھی رحمان ہے اور روزے محشر بھی رحمان و رحیم رہنے والا ہے. مالک یوم الدین، یعنی فیصلے کے دن کا مالک ہے. یوم الدین، دین کا دن، روز دین، دال یا نون دین. خوب، تو روز دین جو ہے وہ روز قیامت کو کہا جاتا ہے، فیصلے کے دن کو کہا جاتا ہے. اس دن کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور ہم مدد بھی صرف اور صرف تیری ہی مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، خاص راہ حق پر ہم کو کیا کرنا؟ ثابت قدم رکھنا. یعنی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کرنا کس پر؟ صراط مستقیم پر رہنے کا، یعنی جو ثابت قدم ہے ہمارا، انہی راستوں پر کیا کرنا؟ ثابت قدم
رکھنا کہ جو حق کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، اسی پر ہمارے جو ہے گام ہمیشہ ثابت رہیں. خوب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الذین انعمت، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے پر. صراط یعنی راستہ ہوتا ہے. کن لوگوں کا راستہ؟ کہ جن کے اوپر کیا ہے؟ انعام خدا نازل ہوتے ہیں. یعنی ان کے راستے پر تو ہمیں جو ہے ثابت قدم رکھنا. کس کے راستے پر؟ جس پر تو نے اپنے انعام کو عنایت کیا ہے. خوب انعام جہاں پر تیرے نازل ہوتے ہیں ان کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں کہ جن پر کیا ہے؟ تیرا غضب نازل ہوتا ہے، جو گمراہ ہیں، ضالین ہیں. تو وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں، وہ لوگ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر نہیں، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھ جس کے اوپر تیرے انعام ہوتے ہیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں. خوب یہ ترجمہ ہے اس سورہ کا، اور بہترین ترجمہ ہے کہ اس کے ابتدا میں جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ایک حمد خداوندی سے شروع ہوتا ہے، پھر دعائی جملہ ہے، آخر میں اس کے پناہ مانگنا ہے. برے لوگ جو گمراہ لوگ ہیں ان سے پناہ ہے. وہ اس طرح سے اسے جو ہے وہ بندش ہے اس کی. مثلا سٹارٹنگ میں دعا تعریفی ہے، پھر دعائی جملہ ہے، خدا سے پناہ مانگنا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہے کہ جو حق پر چلتے ہیں، جس کو خدا راضی جس سے ہوتا ہے. خوب تو یہ ساری چیزیں. اب جو ہے کچھ پیغامات ہیں، کچھ میسیجز ہیں جو اس سورہ مبارک سے ہم تک پہنچتے ہیں. دیکھیں اس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام امیدیں وابستہ کرنا اور غیر اللہ سے اپنی امیدوں کو منقطع کرنا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یعنی صرف تیرے ہی نام سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آغاز کرتے ہیں. خوب یعنی یہ جو آغاز کرنا ہے خدا کے نام سے، یہ چیز کا ثبوت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے، کسی اور سے کیا ہے؟ مدد نہیں مانگتے، کسی اور سے امید نہیں رکھتے سوائے پروردگار سے. خوب تو یہ چیز یہاں پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ خدا کے نام سے شروع کرنا دوسرے سے امید رکھنے سے قطع تعلق ہے. مثلا ہم منقطع کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ خدا کے علاوہ ہم کسی سے امیدیں نہیں رکھتے ہیں. خوب جس کام میں بسم اللہ ہوگا اس کو یقینا رحمت و برکت ہوگی. رحمت و خدا پر امید و برکت کے خدا پر یقین پیدا ہوتا ہے. خوب یعنی یہ بابرکت جملہ ہے، بابرکت ایک سینٹنس ہے ہمارے پاس کہ جہاں پر بھی ہم اللہ کے نام سے آغاز کریں گے وہ کام، وہ جو بھی مقصد سے ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ وہ پربرکت ہو جاتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے. اب دوسری آیت جس کی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام نعمات پر حمد و شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. حمد نعمت وغیرہ جو نعمت دونوں پر ہوتا ہے اور شکر نعمت پر ہوتا ہے. شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا مالک ہے اور میں اس خالق و مالک کا بندہ ہوں. یعنی میں اپنے اور اپنے خالق و مالک کے درمیان ارتباط قائم کر رہا ہوں. یعنی الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمد ہے، ستائش ہے، تعریفیں ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے. یعنی یہ جو جذبہ ہے، ایک شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو حمد جو نعمت وغیرہ، یعنی نعمت اور غیر نعمت دونوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو یہ شکریہ مثلا جو تعریفیں ہیں، جو حمد ہیں، جو ستائشیں ہیں، شکر نعمت پر بھی ہوتا ہے. شکر کرنے سے نعمتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ ہی جو ہے وہ تمام مخلوقات کا مالک ہے. ہر خلق کردہ چیز کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف خالق کائنات ہے. مالک کا جو یعنی یہاں پر یعنی ہم یہ چیز بتا رہے ہیں، ہم جب اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ ہم اسی خالق کے کیا ہیں؟ اسی مالک کے جو ہے وہ بندے ہیں. یعنی ہم اپنے اور اپنے خالق و مالک کے درمیان
ارتباط قائم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس جملے کو جب انسان پڑھتا ہے، جب بندے خدا پڑھتا ہے، گویا وہ کیا ہے، مستقیم ایک ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے پروردگار عالم سے، ارتباط قائم کر رہا ہوتا ہے. خوب. مالک یوم الدین یعنی اللہ تعالیٰ روز جزا کا کیا ہے، مالک ہے، اور ہمیں قیامت اور روز جزا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حساب و کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی یہ کہ ہم یہاں پر جو پڑھتے ہیں کہ دین کے روز کا مالک یعنی مالک روز جزا، مالک روز قیامت جو ہے، وہ اس چیز کی یاد دہانی دلاتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی اعمال کی سنجش کریں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ دن آئے گا، بس ہم بھی اس کے اوپر ہمارا عقیدہ کیا ہے، مضبوط ہے، اور ہمیں اپنے اعمال سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی یہاں پر اس چیز کا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یعنی ہم اپنے اندر سے کیا کرتے ہیں، ریاکاری، شہرت طلبی کو دور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی دکھاوا نہیں، ہم صرف خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف قربتاً اللہ ہمارے کام ہوتے ہیں، قربتاً اللہ ہماری عبادت ہوتی ہیں، اور جو مدد بھی ہم مانگتے ہیں وہ صرف اور صرف پروردگار عالم سے کرتے ہیں. یعنی ہمیں ہمارے دل میں کوئی اور لالچ نہیں ہوتی ہے، شہرت کی لالچ، کسی کی توجہ کی لالچ کہ ہاں ہم عبادت کریں گے فلاں کے لیے تو ہماری تعریفیں کرے گا، ہم مشہور ہو جائیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ ہم صرف کیا کرتے ہیں، ہم خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں. خوب. اہدنا الصراط المستقیم یعنی ایسی راہ کا طلبگار ہے، یعنی ہم ایسی راہ کے طلبگار ہیں، ایسی راہ پر جو ہے چلنے کے، مثلا اس پہ ثابت قدم رہنے کے طلبگار ہیں جو اطاعت و فرمانبرداری کا سبب بنے. یعنی وہ راہیں، وہ راستے کہ جو خداوند عالم کی اطاعت میں گزریں، وہ راستہ جہاں پر خدا کے فرما برداری ہم کر سکیں، ایسے راستے پر ہم نہ چلیں. جو حکم ہمیں پروردگار عالم نے دیا ہے اسی حکم کو ہم کیا کریں، انجام دیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی میں اہل حق کی پیروی کا اعلان کرتا ہوں، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان سے، اور تمام اہل باطل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یعنی اس چیز کی شہادت ہے، اس چیز کا یعنی اعلان ہے کہ ہم کیا ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھنا. یہ کہنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، بہترین لوگ کو، حق کی پیروی کرنے والوں کی ہم پیروکار ہیں، حق کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ ہم ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں. اور جن کے اوپر غضب پروردگار نازل ہوتا ہے، جن سے اللہ ناراض رہتا ہے، ان سے ہم کیا ہے، براءت اختیار کرتے ہیں، ان سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں. اس چیز کا اعلان ہے. خوب. یہ اس کے جو ہے مختصر سے مثلا پیغامات ہیں کہ جو اس سورہ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور بہترین پیغام ہے جو خالق کائنات ہمیں یہاں پر دینا چاہتا ہے. خوب. تو یہ جو ہم سورہ حمد بڑی آسانی سے مثلا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر کتنی ساری چیزوں کو نہان رکھا ہے، کتنے سارے میسیجز، کتنی ساری چیزیں جو ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک باعث عبرت ہے کہ ہم جو اس کی تلاوت بار بار ہم اپنے پنجگانہ نماز میں کرتے ہیں، یا دوسرے اسباب سے ہم جو ہے وہ اس کی تلاوتیں کرتے ہیں. یعنی خداوند عالم یعنی واقعاً اور حتماً پروردگار عالم جو ہے، ہم اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں، جو پناہیں مانگ رہے ہیں، ہم خداوند عالم حتماً اس پر کیا کرتا ہے، ہمیں مستجاب ان چیزوں کو کرتا ہے. خوب. اب جو آیتوں کی تفسیر ہیں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، بسم اللہ جو ہے صرف قرآن کریم کے سوروں کے ابتدا میں ہی ذکر نہیں ہوا، بلکہ تمام کتب آسمانی کے آغاز میں بھی ذکر ہوا ہے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا تھا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مجریہا و مرسہا اِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ یعنی اس کشتی کی حرکت و توقف کرنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے ہونا چاہیے.
یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے یہ، جہاں پر کشتی میں جب سوار ہونے لگے تھے جناب نوح کے ماننے والے، تو جناب نوح نے کہا تھا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ، یعنی کیا ہے ہم اس کشتی پر جو ہے وہ حرکت جو کر رہے ہیں یا توقف کریں گے وہ اللہ کے نام کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان یعنی بسم اللہ جو ہے وہ ہر کتاب کا آغاز میں، صرف قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ نہیں، قرآن مجید جب نازل ہوئی اسی کے بعد جو ہے رسم و رواج ایک طور پر چلا آیا، ایک قانون چلا آیا کہ ہم بسم اللہ سے اپنا ہر کام کو آغاز کریں، ہر اعمال کو، ہر سوروں کو آغاز کریں، نہیں، بلکہ ہر بہترین کام کے لیے ہر زمانے میں کیا ہے نبیوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے نام سے ہی ہمیں کیا کرنا ہے، آغاز کرنا ہے۔ جیسے جناب نوح نے جس طرح سے سکھایا اپنے چاہنے والوں کو کہ تم جب سوار کشتی ہو رہے ہو تو وہاں پہ اللہ کے نام سے ہو، کہ ہم رکیں گے بھی تو اس کے نام سے اور حرکت بھی کریں گے تو اس کے نام سے۔ جناب سلیمان نبی اللہ نے بھی جب ملائکہ سبا کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے جو خط لکھا تھا، جو ملکہ سبا کو مثلا انہوں نے جو خط بھیجا تھا، وہاں پر جو انہوں نے خط لکھا تھا اس خط کے آغاز میں جناب سلیمان نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا تھا۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ جب انہوں نے خط کا آغاز کیا، سورہ نمل میں آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ کے آغاز میں بھی بسم اللہ آیا ہے، سورہ کے بیچ میں بھی بسم اللہ ہے، تو یہ وہ جو بیچ ہے یہ وہی جو ہے وہ خط ہے کہ جو جناب سلیمان نے ملکہ سبا کے لیے لکھا تھا، کہ جہاں پر آغاز جو خط کا کیا تھا تو وہ اللہ کے نام سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ خوب ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہے وہ اصرار فرماتے تھے کہ بسم اللہ کو نماز میں آواز کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی بلند آواز سے پڑھا جائے، جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو بسم اللہ کو نماز میں نہیں پڑھتے ہیں یا بسم اللہ کو جزء سورہ نہیں سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی بہترین آیت کی چوری کر لیا، یعنی بہترین آیت کو انہوں نے جو چھپا لیا، اس کی چوری کر لیا ہے۔ جو لوگ نماز میں یا اپنے دیگر کاموں میں جو ہے وہ اللہ کی اس آیت کو جو ہے اس آیت سے آغاز نہیں کرتے یا پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے، گویا انہوں نے کیا ہے بہترین آیت کے خدا کو کیا ہے چوری کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز سے مثلا بسم اللہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے وہ، اور جب مشرکین سنتے تھے تو میں پھر لیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 46 ہے کہ جب تنہا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو وہ تجھ سے کبھی منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، یعنی جب رسول خدا بسم اللہ کہہ کر آغاز کرتے تھے تو جو مشرکین ہوا کرتے تھے وہ منہ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ وہاں پر اس فعل سے مشرکین کے خداوند عالم نے سورہ اسراء کی 46 آیت کو نازل کیا تھا، اور یہ اس میں ارشاد ربانی ہوا تھا کہ تنہا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا جب ذکر کرتے ہو تم تو وہ تمہیں کیا کرتے ہو، تم سے منہ پھیر لیا کرتے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہو، یعنی اپنے گھر میں اپنے حجرے میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، شیطان یعنی جو بھی بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے شیطان تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گھر ملائکہ کے نازل ہونے وہاں سے مانوس ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ خوب یعنی یہ جو بسم اللہ ہے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جس گھر میں ہمیشہ داخل ہوتے ہوئے جہاں پر بسم اللہ کو قرات کی جائے گی اس گھر سے جو ہے فرشتے مانوس ہو جایا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو ایک شیطان اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آغاز اس سفر میں اتنا زیادہ مہم ہے کہ انسان کیا ہے بسم اللہ سے اپنے سفر کو آغاز کرے تاکہ اس کے ہمراہ جو ہے فرشتگان خدا اس کی حفاظت کے لیے آئیں، اور جب بسم اللہ نہیں کہتا تو ایک شیطان اس کے لیے
حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب شیطان انسان کے ہمراہ ہو جائے گا تو وہ سفر کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ خوب، امام علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا پورا بدن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا پورا بدن پاک نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ مقامات پاک ہوتے ہیں جہاں پانی پہنچتا ہے۔ یعنی واقعاً ایک جملے سے انسان جو ہے وہ کتنے چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک بسم اللہ کہنے سے وضو کے وقت جائے وضو نہیں بلکہ پورا بدن انسان کا کیا ہو جاتا ہے، گویا باوضو ہو جاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے۔ ایک الگ حس و معنویت انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے جو روح کو جا کر چھوتی ہے۔ خوب، امام کہہ رہے ہیں کہ جو بسم اللہ سے آغاز نہیں کرتا ہے تو وہ جو مقامات پر جو صرف وضو کا پانی پہنچتا ہے، مثلا جہاں انسان سر و ہاتھ کے اوپر جو پانی پہنچاتا ہے بس وہی مقامات اس کے طاہر ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے۔ وہ اثرات جو ہوتے ہیں وضو کے وہ صرف اسی مقامات تک جو ہے وہ محدود ہو جاتے ہیں۔ خوب، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کوئی بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے بسم اللہ کا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو بھی امت محمدیہ میں سے جو بھی اپنے کاموں مثلا بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 700 سال، یعنی 700 سال، 7 دن اور 7 گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، 700 سال جو ہے وہ عبادت کے ثواب کو اس کے نامہ اعمال میں خداوند عالم جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ یہ جو ثوابات ہیں، جو اجر ہیں، اس سورہ چھوٹی سی سورہ ہے، ہماری زبانوں پہ رٹی ہوئی ہے، بالکل ہمیں حفظ ہے، انسان بچپن سے اسے یاد کر لیتا ہے۔ اگر انسان اس کی واقعی اہمیت کو سمجھ جائے تو اپنی ہر مشکلات اسی سے حل کر سکتا ہے، اپنے ثواب کو جو ہے وہ دوگنا چوگنا کر سکتا ہے، بہترین ملائکوں کے ہمراہ اپنے آپ کو حفاظت میں قرار دے سکتا ہے، اپنے سفر کو، اپنی ہر زندگی کے آسائش صرف ایک چھوٹی سی سورہ سے جو ہے وہ حاصل بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ خوب، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ واقعاً خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ چھوٹی سی جو ننھی سی سورہ ہے اس میں پروردگار عالم نے اتنی ساری چیزوں کو جو چھپا رکھا ہے، جو اس کے اندر موجود ہیں، اس سے ہمیں سرشار کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کیا ہے اپنی روٹین میں اس چیز کو لے کر آ جائیں، روز مرہ کہ ہم اس کے مثلا بسم اللہ کچھ نہیں اگر انسان کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ درس میں کہ بسم اللہ کی خود اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ انسان اگر بسم اللہ کو اپنی زبان پر جاری کر لے، اپنی زبان کو اگر ہم عادی کر لیں تو انسان یعنی ایک چیز اس کی یہ بھی ہے کہ انسان ہر اچھے کام کے لیے جب بسم اللہ کہنا کا عادی ہو جائے گا تو انسان اگر برا کام بھی کبھی خدا نہ خواستہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان برا کام انجام دیتا ہے، چونکہ اس کی زبان کو بسم اللہ کی عادت تھی، اگر وہ کام کرنے سے پہلے اس نے بسم اللہ کہہ دیا تو انسان کو وہیں پر گائیڈنس مل جاتی ہے، وہیں پہ انسان سٹاپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم برا کام اللہ کے نام سے شروع نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ معنی بن جاتی ہے کہ انسان شر شیطان سے جو ہے وہ محفوظ رہنے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ انسان اس کام کو کیا ہے جب یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے بس وہ اس برے کام سے بھی کیا کر لے گا، اپنے آپ کو روک لے گا۔ خوب، کچھ سوالات اس درس سے۔ سب سے پہلا سوال، کون سا لفظ سورہ کے اختتام یعنی سورہ حمد کے اختتام پر کون سا لفظ کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال، آئے مالک یوم الدین سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تیسرا سوال، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے اپنے جاننے والوں سے مثلا اپنے محبت کرنے والوں سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ چوتھا سوال، امام علی کے قول کے مطابق کمرے میں داخل ہونے اور گھر میں داخل ہونے پہ جب انسان بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پانچواں سوال یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق بسم اللہ کی قرأت کرنے پر خداوند عالم کیا اجر و ثواب اس بندے کے لیے لکھتا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔